بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 86۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر تفصیلی تذکرہ کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات بتائیں گے۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان کے لیے ہر نبی کی زندگی نہایت اہمیت کی حامل ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ انبیاء کی سیرت سے واقف ہوں، اس لیے اپنی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اس ایمان افروز ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اگرچہ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم کی 4 سورتیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، سورہ انعام کی آیت 85، سورہ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورہ انبیاء کی آیت 99 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے جن سے آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ زکریا کے نام سے ہے، لیکن یہ وہ زکریا نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تورات میں زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن کریم میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ فتح الباری۔ روایات کے مطابق حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کے مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن الساقر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی برخیہ تھا۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ کے قسم معاش کی، تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، حضرت زکریا بڑھئی تھے۔ مسند احمد۔ یاد رہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے۔ کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے۔ انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی۔ نیز ستر پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کا لباس تیار کیا۔ یہ سب کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی۔ بابل اور سوس آپ ہی نے آباد کیے۔ حضرت نوح لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ نے کشتیاں بنائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام میں بھی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ، بھیڑ، بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے اور آپ کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا۔ آپ لوہے سے زرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلیں بناتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین
حضور رسالت مؤاب نے بچپن میں بکریاں چلائیں۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مضاربت کی بنیاد پر تجارت کی اور حضرت عبداللہ بن صائب کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے۔ قصائص الکبریٰ۔ پیارے دوستو، بیچ میں تذکرہ ضمناً چل پڑا کہ کس نبی نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ البتہ بات ہو رہی تھی حضرت زکریا کی۔ آپ کی زندگی میں ایک اہم واقعہ حضرت مریم کی پیدائش کا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حنا بنت فاقود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دستے دعا بلند رکھتے۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جائے اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ لیکن جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی، اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے۔ شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچیں۔ وہاں مسجد کے مجاور، خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسی مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور اس کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرآن حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مریم کا سرپرست بنا دیا۔ آپ نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم کو اپنے گھر ہی میں رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئی تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان نشانات قدرت کی جن کا مشاہدہ حضرت زکریا نے فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے قفل لگا دیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ یاد رہے کہ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم کی کرامت تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت زکریا کی اولاد کے لیے دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا کی اہلیہ عیشا بانجھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا، جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی، زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے دعا کی تھی، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا، تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ سورہ مریم۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے، اور اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے، اور اسی بنیاد پر مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں، دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے۔ معرف القرآن۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل فرماتا رہا، لیکن یہ کہ وہ ناشکری قوم ہے جو کہ بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ دوستو، روح المعانی میں بروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ بیان القرآن۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت زکریا کی شہادت کی، تو بنی اسرائیل نے پہلے آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریا کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبع کے مطابق حضرت زکریا اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے، تو وہاں قوم نے پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ واللہ عالم۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت زکریا کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامعہ زکریا میں ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی قصص الانبیاء کے سلسلے کی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بھی اس ایمان افروز واقعے کو سن کر اپنا ایمان تازہ کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔